اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے اور صابئین ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیا تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی رنج ہوگا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو احکام اس کے اندر ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی کے راستے پہ چل سکو۔ پھر اس کے بعد تم نے اعراض کیا تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو تم برباد ہو گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے معاملے میں زیادتی کی، تو ہم نے کہا کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بندر بن جاؤ، اور ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا سامنے والوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ میں کوئی جہالت کا کام کروں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ یہ کس طرح کی گائے ہوگی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہوگی جو نہ تو بڑھیا ہو نہ تو بچھیا، دونوں کے درمیان کی ہو، تو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، کس رنگ کی گائے ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بالکل زرد رنگ کی گائے ہوگی جس کا رنگ بالکل شوخ ہوگا، دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ پھر انہوں نے کہا
کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں بتائے کہ کس طرح کی گائے ہوگی، گائے کا معاملہ ہمارے لیے گڈمڈ ہو گیا ہے اور امید ہے کہ ہم راستہ پا جائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہوگی جو کمیری نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ سینچائی کا کام کرتی ہو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں اب صحیح بات ہمارے سامنے آئی ہے، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا، حالانکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کی داستان چل رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو نعمتوں سے نوازتا رہا اور وہ ناشکری کرتے رہے۔ تو یہ داستان اس لیے بیان کی جا رہی تاکہ مسلمان چوکنا رہیں اور اس طرح کی کمزوری ان سے صادر نہ ہو، اور ان کو بھی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تاریخ کے ہر مرحلے میں تم نے عہد شکنی کی ہے، اپنے رویے پر تم کو نظر ثانی کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، نبی آخر الزماں پر ایمان لانا چاہیے، قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ پوری سورہ بقرہ کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، خاص طور سے اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اس قرآن کو اپنی رہنما کتاب بناؤ، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو اسی سیاق میں یہ بات کہی گئی کہ چاہے کوئی اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی یہودی کہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی نصرانی کہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی صابئی کہے، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی گروہ کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل جو اہمیت ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ اگر آپ کے اندر عمل ہے، آپ کا ایمان صحیح ہے، تو اللہ کے ہاں آپ کا درجہ ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے ہاں کسی گروہ کی طرف نسبت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت رکھنے والی چیز۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو یہودی ہو گیا کامیاب ہو گئے، نصارہ سمجھتے تھے کہ جو نصرانی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اپنے آگے کسی کو شمار نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی ٹائٹل نہیں کام آئے گا، کسی گروہ کا ٹائٹل آپ لگا لیں، اس سے کچھ نہیں کام بننے والا ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے، یہ اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت رکھتی ہے۔ تو ان الذین آمنوا، مراد یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، والذین ہادوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر حقیقی پیرو ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیرو ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خاص طور سے بشارت دینے کے لیے آئے تھے، ان کی یہ صفت تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نام کے ساتھ بشارت، میرے بعد ایک رسول آنے والے جن کا نام احمد ہوگا، ان کے اوپر ایمان لانا۔ تم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یہ اپنے آپ کو کہتے تو تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر نہیں چلتے تھے۔ ایک گروہ کا اور ذکر ہے والسابئین، سابئین کا ایک گروہ تھا عرب کے اندر۔ یہ لوگ اگرچہ شروع میں توحید پر عامل تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر ستارہ پرستی اور اس طرح کی مشرکانہ چیزیں آ گئی تھیں، تو وہ سابئین کہلاتے تھے۔ حالانکہ ان کے ہاں نماز موجود تھی، عبادت موجود تھی، اسی لیے جب مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی اور لوگ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ آنے لگے، تو چونکہ نماز تو یہاں بھی موجود تھی، تو مشرکین کہتے تھے کہ سابئی ہو گئے، کیونکہ سابئین جو تھے بت پرستی نہیں کرتے تھے وہ، حالانکہ ستارہ پرستی ان کے اندر آ گئی تھی۔ تو یہ ایک گروہ تھا، اب ناپید ہو گیا، اب یہ کہیں پایا نہیں جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مختلف لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں مختلف گروہوں کی طرف، فرمایا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو انہی کے لیے اللہ کے پاس اجر اور ثواب ہے، انہی کے لیے نجات ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ اب یہاں بعض لوگوں نے شبہ پیدا کیا ہے کہ یہاں ایمانیات میں دو چیز کا ذکر ہے، آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، قرآن پر ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لا کر کے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو مسلمان نہیں رہے گا وہ۔ اب اس میں فرشتے بھی ہیں، تمام کتابوں پر ایمان، توریت بھی اللہ کی کتاب ہمارا ایمان ہے، لیکن اب اصلی شکل میں موجود اس لیے ہمارے لیے رہنما نہیں ہے وہ، اب ہمارے لیے رہنمائی کے ذریعہ صرف قرآن ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ توریت آسمانی کتاب، ہم مانتے ہیں کہ انجیل آسمانی کتاب، ہم مانتے ہیں کہ زبور آسمانی کتاب، لیکن وہ اصلی شکل میں موجود نہیں، سب منسوخ ہو گئی۔ آخر میں قرآن مجید کے آنے کے بعد سب کا دور ختم ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے یہی ہے، اسی پر ایمان لانا ہے اور اس پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ تو رہنمائی کے لیے قرآن مجید، اسی طرح سے تمام رسولوں پر ایمان عمل۔ قرآن میں کہا گیا لا نفرق بین احد منہم، یاد رکھیے ایک رسول کا بھی اگر انکار کر دیا تو تمام رسولوں کا انکار ہو جائے گا۔ مسلمان کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب آپ کی جو شریعت ہے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے قیامت سے پہلے تو کس شریعت کی پیروی کریں گے؟ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے کامیابی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت پر ایمان ضروری نہیں، قرآن پر ایمان ضروری نہیں، تقدیر پر ایمان ضروری نہیں، فرشتوں پر ایمان ضروری نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، تمام ایمانیات کی باتوں کو بتانا مقصود نہیں ہے، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر سچا ایمان ہے اور عمل صالح ہے تب اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی، یہ بتانا مقصود ہے۔ یہاں تمام تفصیلات نہیں بتانا کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس کا موقع محل الگ ہے، اور جہاں موقع وہاں بتایا گیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم۔ اسی سورہ کے آخر میں جو ہے اس کی وضاحت کی گئی، اس میں جگہ جگہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، تو یہاں اختصار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور باقی چیز سب اسی کے نتیجے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ جب اللہ پر ایمان ہے تو فرشتوں پر بھی ایمان ہوگا، اس لیے کہ فرشتے تو اللہ کا لشکر ہے اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کتابوں پر ایمان بھی ضروری ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی نازل کردہ ہے۔ آخرت پر ایمان ضروری ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ روز جزا برپا کرے گا، انصاف کا دن آئے گا، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کا ثواب دے گا، اجر دے گا، اور سرکشوں کو سزا دے گا۔ جتنی چیزیں ہیں، تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا نتیجہ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ تو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اصل جو اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے وہ ایمان کی ہے اور عمل کی ہے۔ ایمان اگر سچا ہوگا تو عمل ہوگا، کیونکہ اگر بیج اچھا ہے تو پودا نکلے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ بیج ہے، اور عمل جو ہے پودا ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔
تو ایمان اگر سچا ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نیک عمل ہوگا۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے نیک عمل کیا، ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو اصل قدر و قیمت ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر کے آئے تو تاریخ بنی اسرائیل میں یہ بات ملتی ہے کہ اس دوران جب کہ آپ 40 دن کے لیے وہاں گئے تھے، یہاں درمیان میں کیا ہوا؟ وہ جو ہے گائے کی پرستش ہونے لگی، بچھڑے کی پرستش ہونے لگی۔ سامری نے جو ایک بچھڑا بنایا اور ہوا پاس ہوتی تھی تو آواز آتی تھی، تو اس کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت غضبناک ہوئے، حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی کو، تو انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی، کہا کیا کر رہے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ مانے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور سامری کی سرزنش کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے لیے پورے قوم میں سے 70 آدمی کا انتخاب ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے دامن میں جائیں گے اور وہاں توبہ اور استغفار کریں گے اس گناہ پر۔ تو اس موقع پر جب یہ لوگ گئے نمائندے کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی جلال کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک زلزلہ کی کیفیت طاری کی۔ وہ پہاڑ جو ہے ادھر ہلنے لگا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اوپر گر جائے گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ جس خدا سے تم معاہدہ کر رہے ہو پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے سب تہو بالا کر دے گا۔ اس کی عظمت کا ایک مظاہرہ تھا تاکہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ تم اس عہد کو باندھو، اس میثاق کو باندھو۔ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، بندگی کا عہد، فرما برداری کا عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کوہ طور کو تمہارے سر پہ اٹھا دیا، ایسا لگتا تھا گر جائے گا، وہ پورا جو ہے پہاڑ ہلنے لگا۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو تم کو دیا ہے، یہ توریت احکام کی کتاب ہے، اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ تمسک بالکتاب جسے کہتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اسے یاد رکھو، اس کا لحاظ کرو، یہی بچنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو جو کتاب دی جا رہی ہے اس کا حق ادا کرو، اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کے احکام کا لحاظ کرو۔ یہ تاکید تھی، یہی عہد لیا گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو، اور اس میں جو احکام ہیں ان کو یاد رکھو، ان کا لحاظ کرو، اس کی پابندی کرو۔ یہی عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اس قرآن کو تھامو، اور اس میں جو احکام ہیں ان کو یاد رکھو، پابندی کرو۔ یہی بچنے کا راستہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیمات کو روب عمل لانے کی کوشش کی جائے، اس کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے، عہد لیا گیا اور اتنے اہتمام کے ساتھ عہد لیا گیا پہاڑ کے دامن میں، اس کے باوجود تم پھر گئے، تم نے توریت کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کے احکام کو نظر انداز کر دیا۔ سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جن کو توریت دی گئی اور اس کا حق انہوں نے نہیں ادا کیا، ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا گٹھر لدا ہوا۔ گدھے کی پیٹھ پر بخاری کی جلدیں لاد دی جائے، اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کوئی بھی چیز لاد دیجیے اس کے اوپر، تو اگر آپ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی مثال کیسی ہوگی؟ گدھے کی ہوگی۔ تو جو یہود کی مثال ہے وہی ہماری بھی ہوگی، ان کو توریت دی گئی، ہم کو قرآن دیا گیا، ہم بھی اگر قرآن کا حق نہیں ادا کریں گے تو ہماری مثال کیا ہوگی؟ گدھے کی ہوگی۔ جانور نہیں فائدہ اٹھاتا، انسان کو تو فائدہ اٹھانا چاہیے، سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، عقل دی ہے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے،
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اللہ کا فضل تھا کہ اس نے موقع دیا، ورنہ تم برباد کر دیے جاتے، تباہ کر دیے جاتے، دنیا سے تمہارا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ کا فضل تھا، رحمت تھی اللہ کی، اس نے موقع دیا۔ ہو سکتا ہے سنبھل جائیں، ہو سکتا ہے توبہ کریں، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں سدھر جائیں۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لائے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ ایک بستی تھی اور وہ دریا کے کنارے تھے، تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ سنیچر کا دن عبادت کا دن، اس دن کچھ نہیں ہوگا، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، صرف عبادت ہوگی، اور مچھلی کا شکار بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، آزمائش کے لیے ہوتا یہ تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں اور خوب اچھلتی تھی، تو للچاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تدبیر کی۔ کیا تدبیر کی؟ کہ جیسے پہرا لگاتے ہیں نا، تو پہرا لگاتے ہیں اور گڈھا کھود دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سنیچر کو پہرا لگا دیتے تھے، اور مچھلیاں اچھلتی تھیں تو گڈھے میں آ جاتی تھی، اس کے بعد اتوار کو نکال لیتے تھے۔ تو یہ ایک ہیلا تھا، یہ ایک تدبیر تھی کہ اس ہیلے سے جو شکار کرنے لگے، اور اللہ کا جو حکم تھا اس کو توڑ دیا۔ سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ وہ جب بستی والوں نے اس طرح کی حرکت کی تو 3 گروہ میں وہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ جو شکار کر رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو شکار نہیں کر رہے تھے لیکن چپ تھے، تیسرا گروہ وہ تھا جو سمجھا رہا تھا کیوں ایسا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، سمجھاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی کیوں سمجھاتے ہوئے تو مانیں گے نہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں اپنا عذر پیش کر سکے، ہم سے جب پوچھا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے سمجھایا تھا۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو جو لوگ سمجھا رہے تھے صرف وہی بچے، اور دونوں گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ جو شکار کر رہے تھے وہ بھی ہلاک ہوئے، جو خاموش تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سماج کے اندر اگر برائی ہے تو آپ کو روکنا چاہیے، آپ کو ٹوکنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے، تماشائی بنے رہیں گے تو آپ بھی گرفت میں آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو طاقت سے روک دے۔ فإن لم یستطع، اگر طاقت سے نہیں روک سکتا ہو، فلیغیرہ بلسانہ، تو زبان سے بولے اس کے خلاف، کہے کہ غلط کام ایسا مت کرو۔ فإن لم یستطع، اگر ایسا دور ہو کہ زبان کھولنا بھی مشکل ہو، فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تو دل میں تو نفرت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ جب طاقت ہوگی ہم زبان استعمال کریں گے، طاقت استعمال کریں گے۔ یہ ہے برائی کے سلسلے میں موقف ہونا چاہیے۔ تو وہ بستی والوں میں وہی لوگ بچے جو برائی سے روک رہے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں زیادتی کی تھی، سرکشی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بندر ہو جاؤ۔ اب مفسرین کا اختلاف ہے کہ ایک دم بندر ہو گئے وہ، یا بندر کی خصلت پیدا ہو گئی ان کے اندر، دونوں طرح کی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انسان کی شکل میں تھے لیکن حرکت سب بندروں جیسی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بھی مسخ کر کے بندروں جیسی بنا دی، اور ان کو عبرت کا سامان بنا دیا کہ سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو اس وقت کے لیے بھی اور بعد کے زمانے کے لیے بھی وہ عبرت کا سامان بن گئے کہ کس طرح سے اللہ کی سرکشی کا انجام ہوتا ہے، اور موعظۃ للمتقین، متقین کے لیے موعظت ہے، نصیحت ہے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب ایک تیسرا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور واقعہ آ رہا ہے، گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ اور اس میں ہوا یہ ہے، ایک چیز ہے ہماری شریعت میں موجود ہے جس کو کہتے ہیں قسامہ۔ قسامہ کیا چیز ہے کہ اگر کسی آبادی کے پاس کوئی لاش ملے اور قاتل کا پتہ نہ ہو،
تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس آبادی کے 50 نمائندہ افراد کو چنا جائے گا اور ان سے قسم لی جائے گی، اور وہ قسم کھائیں گے، یہ کہیں گے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ قاتل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تب تو اس بستی کے لوگ چھوڑے جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پوری بستی ذمہ دار ہوگی اور دیت جو ہے سب سے وصول کی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قسامہ۔ تو قسامہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھا، تو ایک قتل ہو گیا، تو اس وقت قسم لینے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے بعد اس ذبیحہ کے پاس سب لوگ اکٹھا ہوں اور وہاں قسم کھائیں کہ ہم نہیں جانتے کس نے قتل کیا ہے، تب وہ لوگ بری ہوں گے۔ تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب سیدھی سیدھی بات تھی، کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے۔ اب ان کے یہاں دماغ میں تو بڑا ٹیڑھ تھا، طرح طرح کے سوال کرتے تھے، پھنستے چلے جاتے تھے۔ اب سیدھی سیدھی بات تھی کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ پہلے تو انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا، مذاق بناتے ہیں کیا؟ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ قال اعوذ باللہ نکون من الجاہلۃ، موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں جہالت کا کام کروں گا، مذاق کیوں کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو اچھا ٹھیک ہے، ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے کہیے کہ ذرا وضاحت کرے کیسی گائے چاہیے، کس طرح کی گائے ہوگی؟ تو پہلی وضاحت دیکھیے کیا آئی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، ایک ایسی گائے جو کہ نہ بہت بڑھیا ہو نہ بچھیا ہو، درمیان کی عمر کی ہو، درمیان کے ایک راس ہو، اسے ذبح کر دو۔ اب اتنا بھی کافی تھا، اس پر بھی نہیں مانے وہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کس رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی کسی رنگ کی کر دیتے، اس میں کوئی پابندی تو تھی نہیں، لیکن جیسے جیسے سوال کر رہے ہیں تو ویسے ویسے سختی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ سوال کر کے آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رنگ کیا ہوگا؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رنگ جو ہوگا وہ زرد رنگ ہوگا، پیلا رنگ، فاقع لونھا، ایک دم سے شوخ رنگ، تسر الناظرین کی دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ تو اگر زردی ہو، اس میں تھوڑا سا سرخی ہوتی ہے، اور رنگ بالکل چٹکارا جب ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے وہ۔ تو ایک خاص طرح کی گائے کا رنگ جو ہے وہ متعین ہوا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ کچھ اور وضاحت کروائیے، ان البقرہ تشابہ علینا، معاملہ ابھی ہمارے لیے گڑبڑ ہے، صاف نہیں ہو رہا ہے، اور وضاحت ہونی چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ ٹھیک ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جو کمیری نہ ہو، جس سے کوئی کام وام نہیں لیا گیا ہو، نہ تو زمین جوتنے کا کام اور نہ پانی کھینچنے کا کام۔ پانی جب پہلے کنویں سے کھینچتے تھے تو اس میں جانور استعمال ہوتے تھے، کیا بولتے تھے اس کو؟ آج کل بچے دیکھے نہیں ہوں گے، وہ ہاں ریہٹ بولتے تھے اسے، اور چھوٹے چھوٹے ڈبے اس میں ہوتے تھے، اور وہ ایسے ایسے نیچے جاتے تھے، بھر کے آتے تھے، پھر ایسے گرتے تھے۔ آج کل تو وہ کہیں جو ہے وہ عجائب خانے میں ہوگی، وہ استعمال نہیں ہوتے ہو۔ تو اب اور سختی ہو گئی، ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ زمین جوتنے کا، نہ پانی نکالنے کا، نہ بار برداری کا، کسی طرح کام نہ لیا گیا ہو، بالکل اسپیشل آسٹریلیا والی گائے چاہیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ الآن جئت بالحق، ہاں اب جو ہے ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب جا کے انہوں نے ذبح کیا، حالانکہ بھاگ رہے تھے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھنستے چلے گئے۔ تو یہاں دیکھیے 3 واقعات بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ بہت زیادہ سوال سے منع کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیل قال اور کثرت سوال سے منع کیا ہے۔ کوئی واقعی چیز پیش ہو جائے تو اس کو پوچھ لیجئے، بہت زیادہ سوال کر کے آدمی جو ہے صرف کٹ حجت ہی کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ سرکشی کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے آدمی کا دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سب سے ہم بچ سکیں، اس لیے یہ واقعات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکشی سے بچائے، نافرمانی سے بچائے،
اور احکام الہی پر خوش دلی کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔